مقصد یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلو، آج بھی اسی موضوع کو آگے تھوڑا سا بڑھائیں گے، کیونکہ 18 ذی الحج آپ کی یوم شہادت ہے، اور پھر اسی مہینے کے اینڈ میں جب انسان جاتا ہے تو 27 ذی الحج کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو انسان اچھا کارنامہ کرتا ہے تو رہتی دنیا تک یاد رہتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے رہتی دنیا تک وہ یاد رہتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے رہتی دنیا تک وہ یاد رہتا ہے، ورنہ مال کے لحاظ سے فرعون، مال کے لحاظ سے قارون، جائیداد کے لحاظ سے بڑے بڑے بادشاہ گزر کے چلے گئے ہیں، لیکن کسی کا نام و نشان نہیں ہے، کسی کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی آدمی ان کے ناموں پہ نام رکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی آدمی ان کے تذکروں کو اپنی محفل میں کرنا پسند نہیں کرتا، اور جہاں ایک طرف مال بھی کچھ نہیں ہے، بظاہر کوئی طاقت قوت بھی نہیں ہے، کوئی کثرت بھی نہیں ہے، لیکن زندگی ایسے گزار کے چلے گئے ہیں، اپنے رب کو ایسے راضی کر کے چلے گئے ہیں، میرے رب نے کہا جب تک دنیا قائم رہے گی تمہارے تذکرے ہوتے رہے گے۔ ہم کہتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں یا احادیث میں یہ کلمات آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ لمبی عمر عطا کرے، اس کو اللہ لمبی عمر عطا کرے، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور اپنے والدین کی خدمت کرے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، قرآن کی آیت ہے حتی اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جس آدمی کی زندگی میرے رب نے 60 سال لکھ دی ہے، اب والدین کی کیا کہ وہ والدین سے بڑھ کر کسی کی رتبہ مقام مرتبہ ہے، ان کی بھی خدمت اگر کرتا ہے تو 60 سال سے 1 سیکنڈ اس کی عمر بڑھتی نہیں، نہ بڑھ سکتی، اللہ نے جو لکھ دی ہے اتنی ہے۔ تو پھر کیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تیرے پیغمبر نے کہا ہے جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے، اساتذہ کا ادب کرتا ہے، مساجد کا ادب کرتا ہے، قرآن کا ادب کرتا ہے، پیغمبر کی نبوت کا ادب احترام کرتا ہے، میرے ساتھیوں کا ادب احترام کرتا ہے، اللہ اس کو لمبی عمر عطا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری 60 سے 70 کر دے، 70 سے 80 کر دے، میرا رب کہتے ہیں 60 سے 70 نہیں کروں گا، تو یہ کام کر جا، ساری زندگی تیری عمر کے تذکرے ہوتے رہیں۔ یہ مراد ہے اس سے۔ عمر ابن خطاب چلے گئے، عثمان غنی چلا گیا، علی چلا گیا، حسن حسین چلے گئے، لیکن آج بھی تذکرے ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، آج بھی ایسے ان کا نام لیا جاتا ہے جیسے آج بھی وہ زندہ ہی موجود ہے، آج بھی ان کی حالات کو واقعات کو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے آنکھوں دیکھا ہمارا حال ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے زندگی میں اور عمر کی لمبی ہونے کی دعا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ہر دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمارے تذکرے باقی ہوں، ہمارا ذکر باقی ہو، ہماری یاد باقی ہو، اس کے لیے جو راستے ہم تلاش کر رہے ہیں وہ راستے غلط ہیں۔ ہم تو سوشل میڈیا پہ جا کے راستہ تلاش کرتے ہیں، شاید ہم کس لحاظ سے ہمیں یاد کیا جائے، نہیں، ہم فلاں طرف جاتے ہیں لیکن جو راستے میں وہ کہاں کہتے ہیں مشہور مقولہ ہے، مشہور مقولہ ہے، محبوب کو ڈھونڈنا ہے تو اس کے راستوں میں بیٹھتا ہے، محبوب کو ڈھونڈنا ہے تو اس کے راستوں میں بیٹھتا، رب کو ڈھونڈنا ہے تو اس کے باغوں میں بیٹھتا، اللہ کو ڈھونڈنا ہے۔ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، او لوگوں مساجد یہ عام جگہ تو نہیں ہے، یہ مسجد کی زمین عام جگہ نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اور لوگوں دنیا میں اگر تم جنت کے باغ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، یہ جنت کے باغ ہیں، اور جب اس باغ میں آؤ خوب پھل توڑ کے جاؤ، جب اس باغ میں آؤ تو خوب سیر ہو کر جاؤ، جب اس باغ میں آؤ تو اپنے پیٹ بھر کے جاؤ، چاولوں سے نہیں، گلاب جامنوں سے نہیں، ہاں شیرینیوں سے، مٹھائیوں، ان چیزوں سے نہیں،
باغ میں جب آؤ اتنا اللہ اللہ کرو، باہر کی زندگی میں جب تم راستے پہ چلو دیکھنے والے کو دیکھ کر تمہیں دیکھے وہ اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ باہر کی راستے باہر کی اتنا پیغمبر کا تذکرہ، اس کی سنتوں کا اتنا تذکرہ کرو، جب تم راستے میں چلو تمہاری زندگی سے پیغمبر کی زندگی کی خوشبو آنے لگ جائے، دیکھنے والا کہے کہ واقعی محمد ہی جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ چلیے ہم کس طرح جا رہے ہیں، ہمارا آئیڈیا ہی کوئی اور ہے، ہمارا نمونہ ہی کوئی اور ہے، ہمارا رہنما ہی کوئی اور ہے۔ چلتے چلتے پھر ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیسی عجیب باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، عجیب باتیں آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ یہود و نصارہ کے قدم پہ قدم رکھیں گے، یہود و نصارہ کے قدم پہ قدم رکھیں گے، شبرم بشبرم، ہم ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے، ان کے بارش پہ بارش رکھیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسنے کی انہوں نے کوشش کی ہے تو میری امت کا جوان بھی گھسنے کی کوشش کرے گا کہ یہاں یہودی نصاری کیا ہے، شاید کچھ مجھے ملے، میں بھی جاتا ہوں، اتنا ان کے پیچھے چلنے کو پسند کرے گا۔ اور یاد رکھنا وہ زمانہ ہوگا کہ اس وقت دین کی مثال، میرے لائے ہوئے مذہب اسلام کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ آدمی ہاتھ میں انگارہ پھر آپ نے زبردست مثالیں دی ہیں انسان کو عقل دی، آپ بڑے عقلمند تھے، حضور سے زیادہ عقلمند کوئی تھا؟ آپ سے زیادہ حکیم کوئی تھا؟ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ آپ جو بھی بات کرتے تھے حکمت پر مبنی ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا ایسا وقت ہوگا اگر کوئی آدمی ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، اور اگر ہاتھ سے انگارہ پھینک دیتا ہے انگارہ بجھ جاتا ہے۔ فرمایا اگر دین پہ چلے گا وہ خود جلے گا، اور اگر دین کو چھوڑے گا تو اس سے دین چلا جائے گا۔ یہی حالت ہے، دین پہ چلو نا، کتنے تانے دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر میں ماں بہن بیٹی ہمیں دیتی ہے، ہمارا بھائی ہمیں دیتا ہے، ہماری اولاد ہمیں تانے دیتی ہے، باہر کا ماحول ہمیں تانے دیتا ہے۔ کل جیسے میں بیٹا سوچ رہا تھا، ہمارے پاس مسجد میں ٹوپیاں پڑی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹوپی پہن کے میں مسجد والی ٹوپی پہن کے میں گھر بھی نہیں جاتا۔ اگر راستے میں مجھے پتہ چل جائے کہ میرے سر پہ مسجد والی ٹوپی ہے، فوراً دائیں بائیں دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں مسجد کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ اور اگر یہود و نصارہ کی لائی ہوئی کوئی چیز ہمارے سر پہ ہو پھر پہن کے ہم کہتے ہیں یہاں کوئی دیکھ کیوں نہیں رہا، کوئی دیکھ ہمیں کیوں نہیں رہا، میرا لباس کسی کو نظر کیوں نہیں آتا، میری سر پہ پہنی ہوئی میری ٹوپی جو کہاں سے ان بدایمان نینوں کے ہاتھوں سے بن کے آئی ہے، لوگ دیکھ کیوں نہیں رہے، میں پیارے اس میں کیوں؟ سر پہ ہماری اگر یہ ہمیں بال پہن کے جانا پسند نہیں، 10 سالوں سے گزری ہوئی چیز ہم بات پہنتے ہیں یار، یہ میرا سوٹ ہے 3 آدمی پہن، میرا بھائی پہنے میں اس کو دوبارہ نہیں پہنتا، میری اولاد پہنے میں اس کو دوبارہ، آپ پہنتے ہیں پہنتے ہیں، میرا پڑوسی ایک دفعہ میرا سوٹ پہن دے سب سے پہلے مجھے گھر والی کہتی ہے نہ پہن دوبارہ، بس دے سو اسی کو جانے، اب اسی کو دے دو، ایک ٹوپی ہے 50 آدمی پہنتے اس کو بات جاتے ہوئے دیکھتے نہیں آپ نے پھینکتے کیسے، جیسے سر سے بوجھ اٹھا کے پھینک دیا ایسے پھینک کے چلے جاتے ہیں، لیکن گھر سے ٹوپی پہن کے آنا اللہ کے ہمیں کھڑے ہونا ہمیں گوارے نہیں۔ جب اللہ کو ہم نے اتنا ہلکا لیا ہے، میرے رب نے بھی ہمیں ہلکا لیا، تڑپو چلو مرو نہیں برساتا ایک قطرہ بارش کا، ہو رہے ہیں ہر کوئی بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، کہتا ہے آؤ میرے راستوں میں بیٹھو دیکھو پھر بارش برساتا ہوں یا نہیں برساتا۔ میرے پیارے حبیب نے کیا فرمایا، دنیا میں بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ زکات دینے کو جرم سمجھنے لگ جائیں گے،
اور ایک دوسرے کو کھانے پہ لگ جائیں گے، اور ایسے وقت میں، ایسی حالت میں اگر جانور نہ ہو، میرا رب کہتا ہے کہ ایک قطرہ بارش بھی نہ برساؤں۔ میرا رب کہتا ہے میں ایک قطرہ بارش بھی نہ برساؤں، لیکن کیا کروں؟ جانور رہتے ہیں، پرندے رہتے ہیں، چرند درند رہتے ہیں، جب بھی انہیں دیکھتا ہوں میں بارش برسا دیتا ہوں، ان کی وجہ سے تمہاری زندگی میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ یا اللہ ہم کتنے نیچے چلے گئے، ہم کتنے گر چکے ہیں، یا ہمارے اعمال اس حد تک چلے گئے ہیں، ہماری زندگی سے میرا رب چلا گیا ہے، ہماری زندگیوں سے ہمارا رب چلا گیا ہے، ہم نے کسی اور چیز کو اپنا معبود اور رب بنا لیا۔ یہاں دعا کرو، مجھ صاحب دعا کریں گے، اللہ کرے بارش ہو جائے۔ کل کی بات ہے، مغرب میں شاید کسی نے آواز دی کہ دعا کریں اللہ کرے بارش ہو جائے۔ ادھر باہر میں نکلا، باہر ایک آدمی مجھے کہتے ہیں 10 دن نہیں رہا، 10 دن لیکن ابھی موبائل والوں نے بتایا نہیں ہے، لہذا آپ کی دعا رائے گاہ چلی گئی۔ میرے کہا میں نے ان سے مانگی نہیں، جو آپ کو بتاتا ہے میں نے اس سے مانگی نہیں، جو کسی کو بتائے دیتا ہے میں نے اس رب سے مانگی، من بتائے دیتا ہے میں مانگے تو دیتا ہے، جس کے علم میں ہے کہ کون سا عمل کس وقت مجھے پسند آ جائے، کس وقت میں بارش کا قطرہ کہاں برساؤں، کیسے برساؤں، کتنا برساؤں، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تم علامات کو دیکھ کر خدائی فیصلے، ایک حدیث میں آتا ہے، موضوع سے کہاں چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر کوئی آدمی یہ کہے، رات کو بارش ہوئی تھی، صبح آپ نے صبح کی فجر کی نماز پڑھائی اور یہ الفاظ آپ نے کہے کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے، اس آدمی نے شرک کیا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہے فلاں چیز نے بارش برسائی ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے فلاں چاند نے بارش برسائی ہے، اس نے شرک کیا ہے، وہ اپنے عمل سے توبہ کرے۔ حضور کے الفاظ ہیں۔ ہاں شدت بتاتی ہے، علامات ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس عمل کی، اس فعل کی نسبت اس چیز کی طرف کریں۔ اللہ کے سے ہماری زبانوں سے نکلنے والے بول، اللہ اس پہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میری پسند کے بول اس نے بولے ہیں یا مجھے ناراض کرنے والے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی